آج کا موضوع ہے قرآنی دعائیں۔ بہت ساری دعائیں جو ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اس انداز سے آتی ہیں۔ پھر بہت ساری دعائیں ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ یہ لسٹ بہت طویل ہے، یہ کوشش کریں گے اس کا ایک مطالعہ یقیناً کسی درجے میں ہو جائے۔ البتہ مجھے یاد آیا کہ وہ قل کا بھی جو انداز ہے وہ بھی آپ کے سامنے کچھ مقامات رکھ دیتے۔ کچھ تو آگے تھی بات، وقل ربی زدنی علما، اے نبی یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ عطا فرما۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ پھر قل اعوذ برب الفلق، دعا سکھائی جا رہی، اے نبی یہ دعا کیجئے، یا ہمارے اعتبار سے ترجمہ ہوگا یوں کہو اعوذ برب الفلق، میں صبح کے نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ باقی ساری دعائیں انداز کی باتیں سورہ فلق میں۔ پھر قل اعوذ برب الناس، یوں کہیے اے نبی علیہ السلام، یہ ہمارے اعتبار سے ترجمہ یوں کہو اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی دعائی انداز قل کے ساتھ۔ ایک اور دعا بھی بہت معروف ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہاں قل بھی ہے اور رب بھی آ جائے گا، وہ آگے دعا آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو وہ بھی سکھائی اللہ نے ماں باپ کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یوں کہو، یوں دعا کرو، اے میرے رب میرے ان ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرورش کا معاملہ کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہجرت کے لیے، اللہ نے دعا سکھائی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 81 میں تفسیر آتی ہے، وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ مجھے نکالیے تو سچائی کے ساتھ بامقصد طور پر نکالیے، داخل بھی کیجئے تو سچائی کے ساتھ بامقصد طور پر داخل کیجئے، اور اپنی جناب سے اے اللہ ایسی قوت عطا فرمائی جس سے غلبہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہجرت ہوتے ہوئے یہ دعائیں رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ تو ایک یہ انداز بھی قرآن میں قل کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا سکھاتے ہیں، البتہ وہ قل کے ساتھ ربی بھی آ جاتا ہے۔ تو آگے جو لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں جب میں ربی کہوں گا تو بعض دعائیں یقیناً ایسی ہوں گی، یہاں حفاظ قرآن بھی ماشاءاللہ موجود ہیں کہ جن کو یاد آئے گا ان کے ساتھ قل کا لفظ بھی موجود ہے۔ البتہ اب وہ پوری لسٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جہاں دعائیں ربی کے عنوان سے، جہاں آیت کا حوالہ یاد ہوگا میں حوالہ دے دوں گا، اور جہاں سورت مجھے یاد ہوگی تو سورت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مقام پر بڑی پیاری دعا سورہ تحریم میں بی بی آسیہ کی، اللہ کی وہ نیک بندی، سبحان اللہ، بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، اور فرعون کیسا ظالم و جابر تو تھا ہی، مگر کیا اس کی چودراہٹ، کیا اس کی جاؤ حشمت، کیا اس کے محلات اور کیا اس کی بادشاہت تھی۔ یہ اللہ کی بندی کہتی کہ یہ مجھے پسند نہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اور اللہ سے کیا درخواست ہو رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، یہ اس کا محل مجھے پسند نہیں، اس کے محلات، اس کی چودراہٹ، اس کی بادشاہت، اس کی سطوت، اس کی سلطنت، اس کی جاؤ حشمت، اے میرے رب مجھے یہ پسند نہیں، مجھے گھر میں بنا دے، کہاں؟ اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے۔ یہ سورہ تحریم میں بی بی آسیہ کی بی بی آسیہ کی دعا قرآن حکیم نے جو ہے وہ بی بی آسیہ کی دعا سورہ تحریم میں نقل کی گئی ہے، اور اس کو بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ دنیا کے گھر اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اللہ مزید برکت دے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اوپر رہ جائیں گے، ہم نیچے چلے جائیں گے، لیکن جنت کے گھر ہمیشہ رہیں گے، وہاں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، اس کی ہمیں کتنی فکر ہے۔ فقط یہ دعا بھی اگر ہمارے معمولات میں شامل ہو تو یاد دہانی رہے گی انشاءاللہ۔ آگے جو میرے سامنے لسٹ ہے اسی ترتیب سے میں آگے چل رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 41 مشہور دعائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور اے میرے رب میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، ولوالدیّ، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور اہل ایمان کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب قائم ہوگا۔ یہ تفصیل ہو جائے گی، ابھی میں نہیں جا رہا۔ یہ بھی اندازہ کیجئے کیا کیا مانگنا سکھایا جا رہا ہے قرآن حکیم میں، کیا کیا ہے جو مانگنا سکھایا جا رہا ہے قرآن حکیم میں، یہ ترجمے سے بھی کسی درجے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں بھی ہے اور سورہ البقرہ میں بھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور رب اجعل ھذا البلد آمنا،
اے میرے رب اس بلد یعنی شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ دعا تو انہوں نے فرمائی مکہ مکرمہ کے لیے، اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ البتہ ہم بھی چاہیں تو اپنے شہر کی نیت کر کے دعا کر سکتے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ہمارے رب، ویسے تو ربی کا ترجمہ اے میرے رب، لیکن سب مل کر کریں گے تو اے ہمارے رب ہمارے بھی اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ تنہا غور کیجئے، تفصیل کا موقع نہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں یہاں لکھی، معارف القرآن ان کی تفسیر میں۔ امن کتنی بڑی شے ہے، امن نہ ہو تو حج نہیں ادا ہو سکتا، نمازوں میں مشکل، امن نہ ہو تو آپ کو یاد ہے اسی شہر کراچی میں مفتیان کرام نے لوگوں کو اعتکاف توڑ کر گھر جانے کو کہہ دیا تھا جب حالات اس درجے پر آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایک لفظ امن کتنی بڑی دعا ہے، اس کا مانگنا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اچھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ ماں باپ کے تعلق سے دعا ذکر ہو چکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا سکھائی ہمیں، رب اشرح لی صدری، سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ میں بھی اور کچھ اور ساتھی بھی اضافہ کرتے ہیں آگے، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے میرا معاون بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہارون علیہ السلام کو مانگا اللہ سے، ہم اپنی اولاد کو مانگے اللہ سے، ہم دین پر ہوں، اللہ سے مانگے ہمارے گھر والے بھی ہمارے ساتھ دین پر ہوں۔ تو وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے، گھر والوں میں سے میرا کوئی معاون بنا دیجئے۔ یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28 کا مبیش یہ مقام ہے۔ تو یہ دعا آپ نے سنا ہوگا، حفاظ بھی پڑھتے ہیں، جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی سکھائی جاتی ہے، جو درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں انہیں بھی سکھائی جاتی ہے، سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ اسی طرح شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے بہت پیاری دعا، سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 97 اور 98، سورۃ المؤمنون آیت 97 اور 98، ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہ شیاطین میرے قریب بھی آئیں۔ اب شیطان کتنا بڑا ہمارا دشمن اور کتنا بڑا یہ موضوع جس پر بات ہونی چاہیے، بہرحال اس تعلق سے دعا بہت بڑا سہارا اور ہتھیار ہے۔ تو یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 میں شیاطین کے حملوں سے بچنے اور یہ کہ وہ ہمارے قریب بھی آئیں، اس سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی۔ جی، اسی طرح اسی سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 96-97 کے لگ بھگ یا 95-96 کے لگ بھگ، یہ عذاب جب آیا کرتے تو ہر ایک قصہ اس کے اندر، تو اس نوعیت کے موقع کے حوالے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی گئی۔ ربی اما ترینی ما یعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، رسول اللہ سے دعا کروائی گئی پہلے تو علیہ السلام، اے میرے رب جو آپ نے ان سے وعدہ کیا عذاب کا، اگر آپ وہ مجھے دکھا دیں، یعنی میرے ہوتے ہوتے میں موجود رہوں زمین پر عذاب آ جائے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم میں شامل نہ کیجیے گا۔ عذاب جب اللہ کا آتا ہے تو عذاب عام بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ہر ایک جاتا ہے، اس کے اندر آخرت کے فیصلے ہر ایک کی نیت، ارادے اور اعمال کی بنیاد پر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے موقع پر اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ سورۃ المؤمنون میں بہت قیمتی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اسی طریقے پر ایک دعا سلیمان علیہ السلام کی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور اسی نوعیت کی ایک دعا ایک بندہ مومن کے انداز سے ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، وہ میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں اپنے لیے بھی ہے اور اولاد کی اصلاح کے لیے بھی دعا بڑی پیاری ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا ترضا، اور یہ کہ میں وہ عمل کروں اے اللہ نیک جس سے آپ راضی ہو جائیں، واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کے معاملے میں اصلاح کا معاملہ فرما دیجئے، انی تبت الیک، میں نے آپ کی طرف رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمین میں سے، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اپنے لیے بھی دعا ہے، ماں باپ کے تعلق سے بھی ایک دعا آ گئی، اولاد کے لیے بھی دعا آ گئی، اور بعض مفسرین نے لکھا
کہ یہ دعا صدیق اکبر کے تعلق سے ہے، اور وہ ان کے ماں باپ بھی ایمان لے آئے تھے، ان کی اولاد بھی ایمان لے آئی تھی۔ تو بہرحال ہم بھی اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ تو یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 بھی بہت قیمتی ایک مقام ہے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں، جب وہ ایک خاتون نے جس کا نام مشہور ہے زلیخا، برائی کی دعوت دی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے یوسف علیہ السلام محفوظ رہے، اور پھر کیا ہوا، اس نے تو بدلہ لینا چاہا اور اقدام کرنا چاہا، اور پھر وہ بیگمات تک بھی بات پہنچ گئی، اور پھر وہ واقعہ بھی ہوا کہ سب کے سامنے یوسف علیہ السلام کو لایا گیا اور ان خواتین نے اپنی ہاتھ تک کاٹ لی، مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک نے دعوت دینا چاہی، اور یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، کیا ٹریبیوٹ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے لیے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ لوگوں تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو، تو کہا آپ کریم اور آپ کے والد بھی کریم تھے، تو ہم ایسا ہی فضل کا اور رحمت کا معاملہ آپ سے توقع کرتے ہیں۔ تو کریم ابن کریم انہوں نے کہا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے کہا تو سنو، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف نے جو کہا تھا اپنے بھائیوں سے، میں وہ تمہیں کہتا ہوں، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی حرج نہیں، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ یہ ٹریبیوٹ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ 4 مرتبہ کریم کیسے آیا؟ یوسف کریم، ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ کریم، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ کریم، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ کریم۔ یہ ہے تسلسل اس نبوت کے خاندان کا، یا خاندان میں جو سلسلہ نبوت کا جاری رہا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے ایک بات تو کیا عرض کی اللہ کے حضور، رب السجن احب الیہ، اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اور آگے کیا الفاظ ہیں، اللہ اکبر، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي عَلَيَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، معاف کیجیے گا، اے اللہ اگر تو نے ان کی اس چال کو دور نہ کر دیا، مجھے محفوظ نہ رکھا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں تو مائل ہی ہو جاؤں گا، میں مائل ہو جاؤں گا، اے اللہ اگر تو نے مجھے محفوظ نہ رکھا تو۔ اندازہ کیجئے، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اور کس قدر پاک دامنی رکھنے والے، عفت اور حیا رکھنے والے، اور ان کی عاجزی کی انتہا کیا، اے اللہ اگر تو نے نہ بچایا میں تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق بھی ہیں، اور یہ پیغمبروں کی عاجزی بھی ہے، اور کیا 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 مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، پیغمبر ہمیں یہ بھی سکھا رہے ہیں۔ پیغمبروں نے ہمیں اللہ سے اولاد مانگنا بھی سکھایا۔ اولاد کیسی مانگنی چاہیے؟ اب تو لوگوں کو وظیفے چاہیے نا، اولاد نرینہ کے وظیفے چاہیے، اور کیسے کیسے وظیفے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر کیا سکھاتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اپنی جناب سے مجھے طیب پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ ہے زکریا علیہ السلام سورہ آل عمران میں، اور سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ کیسی اولاد؟ پاکیزہ اولاد۔ کیسی اولاد؟ صالح اولاد۔ یہ پیغمبر ہمیں اولاد مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہے، اور قرآن حکیم نے یہ دعائیں ہمارے لیے نقل فرمائی ہیں۔ بہرحال یہ تقریباً کئی ایک دعائیں، کچھ کو میں نے نہیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن وہ دعائیں کہ جن کا آغاز ربی ربی، اے میرے رب اے میرے رب، اس انداز سے ہوا۔